مسکرائے اور اطمینان میں رہے، کیونکہ اس سے منفی سوچیں ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا وہ آدمی ہے جو دو رخوں والا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہے، لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پہ ہے۔ آمین۔ آپ ہمیشہ ایک اچھے انسان بن کے نہیں رہ سکتے۔ بہت دفعہ لوگ آپ کے اچھے پن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے بعض اوقات آپ کو زندگی کی بہت سے معاملات میں کچھ حدیں بنانا پڑتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مغرور ہو گیا۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ تمہارا راز تمہارا خون ہے، اسے صرف تمہاری ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ زندگی کی خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ اگر بندہ نافرمانی کو اطاعت میں بدل دے تو اللہ اس کی پکڑ کو عافیت سے بدل دیتا ہے، اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ یہ الفاظ ہی تو ہے جو دل میں بھی اتر جاتے ہیں اور دل سے بھی اتر جاتے ہیں۔ لفظ بولتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کے گناہ پر 4 چیزیں گواہی دیں گے۔ نمبر 1 کرامن کاتبین، 2 فرشتے۔ نمبر 2 اعمال نامہ۔ نمبر 3 انسان کے بدن کے اعضاء۔ نمبر 4 زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ گناہ کیا۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ جواب ملا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے طاقت، دولت، لالچ، نفرت اور محبت۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ زندگی میں بہت سے دوستوں کی مثال ان ٹائروں جیسی ہے جو ساتھ تو ہوتے ہیں پر وقت پر کام نہیں آتے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ وہی اولاد رلاتی ہے آج، کبھی مانگا تھا دعاؤں میں جسے۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے۔ باپ کی زندگی گزر جاتی ہے بیٹے کی زندگی بنانے میں، اور بیٹا لکھتا ہے مائی وائف از مائی لائف۔ کیوں کرتا ہے بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہی ہے تجھے اپنے پیروں پر؟ ناممکن کچھ بھی نہیں، خود پر اعتماد کرنا سیکھو، اور ضدی بن جاؤ، جو یہ سمجھ گیا وہ جیت گیا۔ آواز آئی جہنم میں پھینک آؤ، حکم ہوا رکو جنت میں لے جاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ معصوم بچہ، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا، بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ غور کیجئے، میں پردہ کرنے والی تھی، میں نماز کی پابندی شروع کرنے والا تھا، میں حرام کام چھوڑنے والا تھا۔ قبرستان نیک کاموں میں دیری کرنے والوں سے بھرا پڑا ہے، دیر ہونے سے پہلے ہی قدم اٹھانا ہوگا۔ میری بیٹی ذرا سنبھل کے چلنا، آج کل زمانے میں راستہ بہت پر خطر ہے۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں تو صرف آپ کے نقش قدم پر چل رہی ہوں۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ عورت مرکز نگاہ بننا چاہتی ہے لیکن گھورے جانے پر اعتراض ہے اسے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ یاد رکھیے،
سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو ترتیب دے کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہی روئے جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ اللہ کا ذکر نہ کرنے سے دل مرجھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل منور رہتا ہے۔ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ یہ وقت کتنا ظالم ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اور اب امیری کا لالچ دے کر جوانی لے رہا ہے۔ نیل کٹر لو اور ناخن کاٹ دو، قینچی لو اور بال کاٹ دو، نہ سن کرنے کی ضرورت پڑی، نہ کوئی درد ہوا۔ کس نے انسان پر اتنا رحم کیا؟ بے شک وہ مالک، وہ مہربان اکیلا اللہ ہے۔ جانور بال نہیں کٹواتے، پھر بھی خوبصورت لگتے ہیں۔ کون ہے انہیں ایسی خوبصورتی دینے والا؟ بے شک وہ مصور اکیلا اللہ ہے، جس کی شان بھی اعلیٰ اور حکمت بھی کمال۔ دماغ کو کھول کر دیکھو، بس گوشت کا ایک لوتھڑا پڑا ہے، لیکن اس میں جذبات بھی ہے، یادیں بھی ہے، الفاظ بھی، اور تب تو کمال ہو جاتا ہے جب انسان بغیر دیکھے سارا قرآن سنا دیتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت کا کمال ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زبان بولتی بھی ہے، ذائقے بھی بتاتی ہے، اس کے سامنے خطرناک دانت ہے، لیکن اکثر کٹتی نہیں۔ کون ہے اسے اس عمدہ انداز میں بنانے والا؟ بے شک وہ شہنشاہ، وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ ہاتھ کھانے کو لگتا ہے تو ذائقہ نہیں آتا، زبان کو لگتا ہے تو ذائقہ آتا ہے۔ پھر زبان کو ذائقہ چکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے، اور علم کے بغیر ذہن۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ جس سے اس کے والدین راضی نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں۔ جب آپ غلط ہو تو قبول کر لیں، اور جب آپ صحیح ہو تو خاموش ہو جائیں۔ انسان کی زندگی پر عقل مندی کی نہیں، تقدیر کی حکمرانی ہوتی ہے۔ بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی اور دوسروں کی کوتاہی بھول جائے۔ سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے ہزار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی بے انتہا خوشیاں باپ چند پیسوں میں خرید لاتا ہے۔